اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 13 سے۔ ام یقولون افترا، بلکہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے۔ قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ پس لاؤ تم 10 صورتیں اس جیسی، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں، وادعوا اور بلا لو من استطعتم انہیں جن کی طاقت رکھو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یہ کفار کے متعلق بات ہو رہی ہے جو قرآن مقدس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے خود گڑھا ہے، اپنی طرف سے بات بنائی ہے اور اللہ کی طرح منسوب کر دی ہے۔ تو فرمایا ام یقولون افترا، بلکہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے، یعنی خود بنا لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یعنی ان سے جو یہ بات کہتے ہیں انہیں کہو فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ پس لاؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، کہ تم بھی پھر 10 صورتیں گھڑ کے بنا کے دکھاؤ۔ اگر کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے، تو تم 10 صورتیں صرف بنا کے دکھا دو اس جیسی۔ سورۃ البقرہ میں تھا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، یہاں ہے 10 صورتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ اس قرآن جیسا اور بنا کے دکھاؤ، جیسا کہ ایک اور جگہ آتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر انسان اور جن دونوں مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس قرآن جیسا اور قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ تو پہلے چیلنج یہ تھا کہ اس قرآن جیسا کوئی اور لاؤ۔ جب دیکھا کہ وہ یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور نہیں لا سکتے، تو اس آیت میں انہیں کہا گیا چلو پورا قرآن چھوڑو، فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی صرف 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ لیکن جب وہ اس سے بھی عاجز ہو گئے تو انہیں کہا گیا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں کہا گیا تھا پھر کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکتے تم اور بالکل نہیں کر سکو گے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے بچ جاؤ، یعنی اس کو مان کے۔ تو کہا گیا کہ ان سے کہو کہ لاؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، اور اکیلے تمہیں چیلنج نہیں ہے بلکہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو ان کو جن کی طاقت رکھو اللہ کے سوا، اور بھی جس کو تم بلا سکتے ہو اسے بھی بلا لو، سارے مل کے زور لگاؤ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ کس بات میں؟ اس دعوے میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے۔ اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو پھر تم سارے مل کے اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، اگر وہ یہ چیلنج قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ تو بس اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اگر وہ یہ چیلنج قبول نہ کریں تو پھر تو انہیں یہ مان لینا چاہیے نا کہ اس قرآن میں پھر اللہ کا علم ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اس میں پھر اللہ کا علم ہے، پھر تو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ دیکھیں 2 ہی باتیں ہیں، یا تو اس جیسا بنا کے دکھائیں، یا نہیں بنا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے،
کیونکہ وہ بھی تو انسان ہیں اور بڑے زبان آور ہیں اور فصیح بلیغ ہیں اور عربی ادب کے ماہر ہیں، لیکن نہیں بنا سکتے، پھر تسلیم کریں کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کا علم ہے۔ اگر وہ نہ قبول کریں تمہاری بات تو پھر جان لو کہ یہ تو بس اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اس میں اللہ کا علم ہے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ فہل انتم مسلمون، تو پھر کیا ہو تم فرما برداری کرنے والے؟ مطلب اب تو مان لو، پھر فرما بردار بن جاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اسی کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورا دے دیتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جاتے۔ جو شخص کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، بات برے عمل کی نہیں ہے، اس میں اچھے عمل کی بات ہے، جو شخص کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میری اس اچھائی کے بدلے مجھے دنیا مل جائے، دنیا کی زیب و زینت مل جائے، دنیا کا مفاد یا دنیا کی شہرت، میرا نام بن جائے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں یہ کارنامہ فلاں نے سر انجام دیا ہے، یہ امداد فلاں کی طرف سے آئی ہے، نام بن جائے لوگوں میں۔ جو یہ چاہتا ہے نا، تو ہم دنیا میں اس کے نیک عمل کا بدلہ اسے پورا دے دیتے ہیں اور اس میں کمی نہیں کرتے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس نے اچھائی کی ہے اور ہم اسے اس کا بدلہ نہ دیں، بدلہ ہم دیتے ہیں، کوئی بھی اچھائی کرتا ہے بدلہ ہم ضرور دیتے ہیں، لیکن جو نیت دنیا کی کر رہا ہے اسے اس دنیا میں دیتے ہیں، دنیا میں کمی نہیں کرتے۔ لیکن آخرت، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، آخرت میں پھر صرف آگ ہوگی۔ جتنا بڑے عمل کیے، بڑے کارنامے سر انجام دیے، بڑی خدمت خلق کی، رفاہ عامہ کے بہت بڑے کام، عظیم منصوبے سر انجام دیے، لیکن چونکہ مقصد صرف کیا تھا؟ دنیا کا مفاد، دنیا میں نام بری، دنیا کی شہرت، دنیا میں تعریف بن جائے، تو دنیا میں ہم اسے بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں آگ ہوگی۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اور لفظوں میں بیان کیا ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں، فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص بدلہ جلدی چاہتا ہے، اچھائی کا بدلہ جلدی چاہتا ہے، میں نے ایک نیکی کی ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے بدلہ جلدی ملنا چاہیے، جلدی کب ہے؟ یعنی دنیا میں اپنی اچھائی کا بدلہ چاہتا ہے، تو ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں اسی دنیا میں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسے جلدی دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا، اس کی مذمت کی جائے گی اور رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس ومن اراد الآخرۃ، جو شخص آخرت چاہتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بڑی یا چھوٹی، اس کی نیت صرف یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، دنیا میں کوئی شہرت مقصود نہیں، دنیا میں وہ اپنی تعریف نہیں چاہتا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کو وہاں ملے گا۔ تو اس جگہ فرمایا کہ وہ لوگ
وہ شخص جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اسی کی زینت چاہتا ہے، تو ہم پورا پورا دے دیتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں، اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جاتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں مگر آگ، وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا وہ کام جو کیا انہوں نے اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے وہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ سارا ضائع ہو گیا، ان کا باطل اور بیکار ہو گیا، یعنی آخرت کے لحاظ سے۔ آخرت میں انہیں ذرا برابر بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ بدلہ دے دے گا، انہیں مفاد بھی مل جائے گا، دنیا کی زیب و زینت، مال جائیداد بھی بن جائے گی، شہرت بھی ہو جائے گی، نام ہو جائے گا لوگوں میں، لیکن آخرت میں عمل ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کیا ہی دنیا کی خاطر تھا۔ تو اللہ کے ہاں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں نیت کی کتنا اہمیت ہے۔ اب دو شخص ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور برابر وہ بھی خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی صدقہ کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی حج کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، دونوں کا عمل ظاہری بالکل ایک ہے، لیکن نیت میں فرق آ گیا۔ ایک شخص صرف آخرت چاہتا ہے، دوسرا دنیا چاہتا ہے، تو اسے آخرت میں ملے گا، اسے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب عمل ایک جیسا ہے، لیکن اصل عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اکثر محدثین اس حدیث کو اپنی کتاب کے شروع میں لاتے ہیں۔ پہلی حدیث یہی ہوتی ہے اکثر کتابوں میں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب تم پڑھ رہے ہو، اس کتاب کا آغاز کر رہے ہو، سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لو۔ اس کتاب کے پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت، ناموری نہیں، شہرت نہیں، دنیا کمانا نہیں، عہدے حاصل کرنا نہیں، بلکہ آخرت تمہاری نیت ہونی چاہیے اس پوری کتاب کے پڑھنے سے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ٹھیک ہے تو عمل کا اجر ملے گا، نیت درست نہیں ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا، دنیا میں اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ حبط ما صنعوا فیہا، ضائع ہو گیا وہ کام جو کیا انہوں نے اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے وہ جو وہ عمل کرتے تھے، باطل ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اسی کی وضاحت اس حدیث میں ہوتی ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی 3 آدمیوں کے ساتھ۔ ان سب سے پہلے 3 آدمی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ 3 کون ہوں گے؟ ایک وہ شخص جس نے دنیا میں جہاد کیا، اور حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے جان دے دی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، تجھے ہم نے طاقت دی تھی، جرأت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اس طاقت کے ذریعے تیرے دین کی مدد کی، جہاد کیا، حتیٰ کہ گردن کٹا دی، اور تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ تو بڑا مجاہد ہے، یہ تو بڑا جرأت مند ہے، اس نے تو دشمنوں کی صفیں اکھاڑ دی ہیں، اور کیسے دین اسلام کی خدمت کی ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا، اور تیرا یہ مقصد دنیا میں تجھے مل گیا تھا، دنیا میں واہ واہ ہوئی، تیرے چرچے ہوئے، اور تو مجاہد کہلایا گیا، اور بہادر اور شجاع کہلایا گیا۔ آج آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کے الٹا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا عالم اور قاری، اسے کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے علم دیا تھا، قرات دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرا دین پڑھایا، لوگوں کو قرآن سنایا، قرآن سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا، تو نے دین اس لیے سکھایا تھا تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے اور یہ قاری ہے، اور واقعی لوگوں نے تجھے علامہ کہا،
تجھے قاری کہا، تجھے قاری المقرے کے خطاب ملے اور بڑے بڑے القاب تجھے ملے، اور تیرا جو مقصد تھا وہ تو تجھے مل گیا تھا، آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حکم ہوگا کہ اس علامہ کو، اس قاری کو، اس عالم کو، اس شیخ کو، اس مولانا کو الٹا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا وہ شخص جس نے سخاوتیں کی تھیں، خیراتیں کی تھیں، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے جائیداد دی تھی، سرمایہ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بڑی خیراتیں کیں، رات دن چھپے ظاہر جو بھی نیکی کا موقع آیا اس میں نے مال لگا دیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بھی فلاں آدمی نے تو اتنا دیگیں دے دی ہیں اور اتنا ہزار دے دی ہے اور اتنا لاکھ دے دی ہے اور اتنا خرچ کیا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا اور یہ مقصد تیرا تجھے مل گیا تھا، تیری بڑی تعریف ہوئی، چرچے ہوئے، آج تیرے لیے کچھ نہیں۔ تو اسے بھی گھسیٹ کے الٹا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے جہنم انہی تین شخصوں کے ساتھ بھڑکائی جائے گی، یعنی سب سے پہلے یہ ڈالے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جہاد اور دین پڑھنا پڑھانا یہ کتنا اعلیٰ ترین کام ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ کتنا افضلیت کا اور نیکی کا کام ہے۔ ان سب کے فضائل آپ دیکھ لیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ آپ ادھر فضائل دیکھیں ان کاموں کے اور ادھر یہی کام کرنے والے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ نیت اگر ٹھیک ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ اگر نیت میں فطور آ گیا تو بڑی سے بڑی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔